أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابھی صبح کی جو تقریر میں نے کی تھی اسی آیت کے ذیل میں کی تھی کہ اسلام وہ دین ہے جو صرف معاشرے کی چھوٹی چھوٹی مشکلوں کا حل نہیں بتاتا بلکہ ان بڑی مشکلوں کا راہ حل اسلام میں پایا جاتا ہے کہ جو عموماً کسی اور مذہب اور کسی اور دین میں نہیں پایا جاتا. ظاہری طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز یعنی اللہ اکبر کہنے کا نام نماز نہیں ہے، صرف رکوع کرنے کا نام نماز نہیں ہے، صرف سجدہ کرنے کا نام نماز نہیں ہے. تو پھر یہ 5 ٹائم نماز رکھی کیوں گئی ہے؟ یہ بار بار کس چیز کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے؟ یہ بار بار دن بھر میں ہمیں کس چیز کی عادت کرائی جا رہی ہے؟ تو حضور جہاں آپ نے فضیلت نماز بہت سی سنی ہے، میں اس مدعے کی طرف اور اس اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. نماز صرف رکوع میں جھکنے کا نام نہیں ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ نے ہمیشہ سنی ہوگی یہ بات، ہمیشہ ایک آواز اٹھتی رہتی ہے، وہ یہ آواز ہوتی ہے کہ ہر طرف سے اذانوں کی آوازیں بند کر دو، اللہ اکبر کی آوازیں بند ہو جانی چاہیے. سوال یہ ہے کہ ایک غریب انسان، ایک لاغر انسان، ایک پتلا دبلا انسان اپنی چھوٹی سی ایک مسجد میں اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو یہ پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف اللہ اکبر ہے. نہیں حضور، اس اللہ اکبر نے نہ جانے دنیا کے کتنے بڑے بڑے حاکموں کے بڑے بڑے پلان کو لمحوں میں ختم کر دیا. وہ پلان کیا تھا؟ وہ پلان یہ تھا کہ پوری دنیا ملینوں خرچ کر کے صرف یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم جسے کہہ دیں اسے سپر پاور مان لو، ہم جسے کہلوائیں اسے سپر پاور کہو. مگر ایک انسان تنہا مسجد میں کھڑا ہو کر جب اللہ اکبر کہتا ہے تو معلوم اس کا مطلب یہ ہے، یہ غریب انسان کہہ رہا ہے تم چاہے جسے بھی سپر پاور بنا لو، میری نظر میں صرف خدا ہی سپر پاور ہے، صرف خدا ہی سپر پاور ہے. تو اس کا مطلب نماز صرف اس کا نام نہیں ہے. میں ان لوگوں سے آپ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خاص کر سعودی عرب کے ٹکڑوں پہ پلنے والے افراد یا وہ افراد جو یہودیوں کے ٹکڑے پہ پلتے ہیں، یہ کبھی بھی اسرائیل کے خلاف نہیں بولیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا سپر پاور کسے بنایا؟ وہ اسرائیل کو جب سپر پاور مانا ہے تو یقین جانیے اسی کو تو منافق کہتے ہیں جو زبان سے اللہ اکبر کہے اور دل سے غیر خدا کو اللہ مانے، اسی کو تو منافق کہتے ہیں. نماز کیا کرتی ہے؟ نماز کا بیسک معاملہ یہ ہے، یاد رہے نماز ہمارے یہاں بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ پڑھنا بھی چاہیے، نمازیں ہونی بھی چاہیے، مگر نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد یہ ہے، آپ مجھے بتائیں، سوال ہے کیا غصبی پانی سے وضو ہو سکتا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے نہیں ہو سکتا. کیا غصبی کپڑے پہ نماز ہو سکتی ہے؟ آپ جواب دیں گے نہیں ہو سکتی. آپ سے اگر میں پوچھوں کہ کوئی بچہ مسجد میں پہلے سے ایک سجدہ رکھ دے تو کیا کوئی بڑا اس جگہ پہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ حالانکہ ہمارے ہاں مجبوری یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی جگہ سے بڑے بننا چاہتے ہیں، وہ دماغ سے بڑے کم ہوتے ہیں، وہ دماغ سے بڑے بہت. اسی لیے آپ دیکھیے گا مسجد میں کچھ ایسے لوگ لڑائیاں کرتے ہوئے دکھیں گے کہ میری جگہ پہ تم کیسے بیٹھ گئے؟ اللہ کے گھر میں تمہاری کون سی جگہ؟ جب اللہ کا گھر ہے تو سب کا ہے.
پھر یہ میری جگہ اور تمہاری جگہ کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ وضو غصبی پانی سے نہیں ہو سکتا، غصبی لباس پر نماز نہیں ہو سکتی، غصبی جگہ پر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو سیدھا سا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ صرف مسجد میں نماز پڑھنے والے کو دیندار نہیں کہیں گے، دیندار اسے کہیں گے جو ہمیشہ کرپشن سے دور رہتا ہو، جو ہمیشہ کرپشن سے دور رہتا ہو۔ مگر معاملات ہمارے اتنے خراب ہیں، ہمارے یہاں بچوں کو سکھایا جاتا ہے، مسجد میں بیٹے سے کہا جاتا ہے بیٹا جھوٹ نہ بولو، بیٹا مسجد میں چوری نہ کرو۔ پھر سوال یہ ہے کیا مسجد کے باہر جھوٹ جائز ہے؟ کیا مسجد کے باہر یہ چوری جائز ہے؟ نہیں، بلکہ بچوں کو ایسا عقیدہ سنایا جائے، بتایا جائے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، رات کی تاریکی ہو، تمہارا بستر ہو، تمہاری چادر ہو، تمہارا موبائل ہو، اگر حرام دیکھ رہے ہو تو خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ مگر ہمارے یہاں عقیدہ یہ بتایا جاتا ہے یہ جگہ برا نہیں کرنا ہے، مسجد میں جھوٹ مت بولنا نہیں۔ اب تو لوگ اتنی پریکٹس کر چکے ہیں کہ جب گھر ہی سے چوری کی عادت ہے تو کبھی مسجد کے متولی بنیں گے تو وہاں پہ بھی چوری، کبھی اور کسی عہدے پہ پہنچیں گے وہاں پہ بھی چوری۔ کیوں؟ اس لیے کہ عادت ہی وہی ہے، عادت ہی وہی ہے۔ حالانکہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد یہ ہے کرپشن سے دور ہو جاؤ۔ کرپشن کرنے والا چاہے جتنی نماز پڑھے، اگر نماز پڑھنے سے انسان دیندار کہلائے گا تو بہت سے صحابی نمازی تھے، مگر ان کی مشکل کیا تھی؟ وہ کرپٹڈ تھے۔ امام حسین کی لڑائی اصل کرپشن سے ہے، اصل کرپشن کو ختم کرنا ہے۔ اگر کرپشن کو ختم نہیں کیا تو پھر سوال اپنی جگہ پر ہے۔ اور اس کے بعد نماز اور عزاداری اور احکام دین ایک اور بیسک مدعے کا حل بتاتی ہیں۔ ہم پیسے کے ذریعے، خاندان کے ذریعے، شہرت کے ذریعے، عزت کے ذریعے ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں پیسہ میرے پاس ہے سب جھکیں، میرے پاس دولت ہے سب جھکیں، میں سید ہوں میرے سامنے غیر سید جھکیں، میں فلاں ہوں۔ یاد رہے جس نظام کو ابو سفیان نے رائج کیا تھا اسی نظام کا نام ہے کاسٹ سسٹم، نظام طبقاتی۔ اسی نظام کا ابھی 9 ربیع الاول کا لانے والی ہے۔ ہمارے ہاں شادیوں میں دیکھا جائے گا سید ہڈی ہے کہ نہیں، ہمارے رسول کردار دیکھ رہے تھے اور ہم ہڈیاں دیکھ رہے ہیں۔ رسول کردار اگر ہڈیوں کا معاملہ ہوتا تو ابو لہب سے اچھی ہڈی کسی کی نہیں تھی، مگر رسول نے معیار بتایا اگر کردار اچھا ہے دور دور سے رشتہ بھی نہ ہو، سلمان بہت دور کے ہوں گے مگر کردار کی وجہ سے اہل بیت میں ہوں گے۔ مگر ہمارے معاشرے میں ہم سید ہیں فلاں غیر سید ہیں، اور یاد رہے اسی کرپشن، اسی کاسٹ سسٹم نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے پوری کربلا کو سجایا گیا ہے صرف یہ کر کے، کیوں امام حسین جون کو لائے، حبیب کو لائے، حر کو لائے، جوہرخین کو لائے، ابو ثمامہ کو لائے، یہ سارے لوگوں کو لا رہے ہیں تاکہ سارے لوگوں کی ایک پہچان بنے، وہ حسینی پہچان ہو۔ ہمارے یہاں ایک انجمن سے دوسری انجمن کب بنتی ہے؟ جو اپنی ایک الگ پہچان بنانی چاہتی ہے۔ امام حسین کربلا میں سارے لوگوں کو ایک نظام میں لانا چاہ رہے تھے۔ ہمارے یہاں کمپٹیشن ہو گیا، ان کا علم سیب والا ہے تو میرا کاجو والا ہوگا، ان کا کاجو والا ہے تو فلاں کا فلاں والا ہوگا۔ ارے کیا ضرورت ہے؟ ایک کالے کپڑے میں عزادار بن کے چلو تاکہ باہر پیغام پہنچے ان میں کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ سب متحد ہیں۔ نعرہ حیدری! ماہ محرم کی عزاداری ختم ہو رہی ہے، 9 ربیع الاول آنے والا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے اب چاند رات آئے گی، نہیں چاند رات کیا، کتنی مرتبہ ایک سبق سنایا جائے گا؟ کب تک حر کو سنیں گے؟ کب تک حبیب کی باتیں سنیں گے؟ کب حر بنیں گے؟ اگر ہم سے پوچھے خدا کتنی مجلسیں سنی، میں نے 6000 مجلس، سدھرے کتنے میں؟ ایک میں بھی نہیں۔
اگر جواب یہ ہے مجلسیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہر زمانے میں حور بنتے رہے، ہر زمانے میں حبیب بنتے رہے، ہر زمانے میں زہرخین بنتے رہے۔ ہمارے ہاں انجمن کی بنیاد کب رکھی جاتی ہے؟ ہمارے ہاں انجمن کی بنیاد دوسری انجمن کب بنتی ہے؟ جب ایک صاحب بیاض کی دوسرے سے نہیں بنی، جب ایک سیکریٹری کی دوسرے سے نہیں بنی۔ اما جب انجمن کی بنیادی ہی فتنہ ہے تو 100 سال پرانی ہو جائے فتنہ ہی کرے گی، اچھا نہیں کرے گی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ تم آدھا کام کر رہے ہو، اب میں انجمن اس لیے بناؤں گا کہ جو باقی کام بچا ہوا ہے اسے مجھے انجام دینا ہے۔ ہر آدمی ایک اپنی دنیا اور عزاداری میں بغیر مرجیت کے سب مرجع بنے ہیں۔ اپنے گھر کی عزاداری آپ دیکھیے سب سے زیادہ فوکس کس پہ ہے؟ تبرک کتنا اچھا بانٹا جا رہا ہے۔ کون سا تبرک؟ آپ نے کبھی ایکسپائری ڈیٹ تبرک بانٹا؟ مگر ذاکر ایک سے ایک گئے گزرے لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ابھی تک 50 سال 60 سال مجلسیں کرنے کے بعد ہمارے لیے حق کی ریڈ لائن نہیں معلوم ہے؟ کون غلط ہے، کون صحیح ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے؟ اگر یہ معلوم نہ ہو سکا تو پھر وہی کوفے والوں کا حال ہوگا۔ حسین قتل بھی ہو گئے، کوفے والوں کو سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ انہیں قیام کرنا تھا یا بیٹھنا تھا، اور بعد میں رونے والے کو عزادار نہیں کہتے۔ جو وقت پہ حسین کا ساتھ دے اسے عزادار کہتے ہیں، اسے عزادار کہتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ یاد رہے اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک وہ خود سے بدلنا نہ چاہے۔ آپ کہیں گے ہم کیا بدلیں؟ ہم نے تو بہت اچھے یہ کپڑے لگائے، بہت اچھا انتظام کیا، ہر عزاداری ہر جلوس میں بہت اچھا انتظام کرتے ہیں۔ مجھے مرحوم غلام عسکری صاحب کا وہ جملہ یاد آتا ہے، ان کے ایک کتاب، ان کے ایک مجلس اور ایک آرٹیکل کا ایک عنوان تھا محرم آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے۔ اس میں ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ جب محرم آتا ہے یا ہمارے ہاں عزاداری یا ہمارا جلوس یا ہمارا قدیمی پروگرام ہوتا ہے تو ایک شور ہوتا ہے، یہ کپڑے بدل دو، بینر نیا لاؤ، ٹیبل اچھا لگاؤ، کب اس پہ ہے نا اس پہ چادر اچھی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزوں کی۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں امام حسین عزا خانوں کو بدلنے کے لیے نہیں آئے تھے، امام حسین انسانوں کو بدلنے کے لیے آئے تھے، انسانوں کو بدلنے کے لیے آئے تھے۔ کب ہم بدلیں گے؟ 9 ربیع الاول کل آنے، آج کی رات آنے والی ہے، کل کا دن۔ آئیے ایک اپنا موازنہ کریں ہم کہاں تک صحیح ہوئے۔ 40 دن اگر کوئی ایک عمل اچھا انجام دے دے نا، اس کی زبان میں وہ طاقت آ جاتی ہے کہ وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ 2 مہینہ 8 دن ہونے والا ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ کتنے مرتبہ امام موقع دیں گے اور اس کے بعد تمنا یہ ہے جیے تو اگلے برس روئیں گے مولا۔ اما اتنے اچھے بن جاؤ، محرم ملے یا نہ ملے حق پہ موت آئے۔ حق معیار ہے، ورنہ ہر سال محرم آنے جانے کا نام عزاداری نہیں ہے۔ انسان اپنے کردار کو بدلے۔ آئیے اپنا موازنہ کریں ہم کتنے سدھرے ہیں۔ آئیے آج کی جب رات آئے گی نا اور کل کا دن آئے گا، 2 مہینہ 8 دن موبائل پر نوحے تھے ندیم سرور کے، 2 مہینہ 8 دن زبان پر نوحے تھے، 2 مہینہ 8 دن زبان حسینی تھی، 2 مہینہ 8 دن موبائل حسینی تھا۔ اب رات میں گانا بھی ہوگا، گالی بھی ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہم حسینی نہیں رہیں گے۔ گانے کا تعلق یزید سے ہے، جیسے ہی گانا سنا گالیاں دی تو اب حسینیت سے نکل کر کل بہت سے لوگ یزیدیت میں چلے جائیں گے۔ بار بار کب بدلیں گے اپنے آپ کو؟ موازنہ کیا جائے، اپنے کردار کو تولا جائے۔ کتنا موقع ملے گا بدلنے کے لیے؟ ایک موقع حر کو ملا، حر کامیاب ہو گیا۔
اور ہم ہر سال موقع ملتا ہے، مقصد ہی نہیں معلوم کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، انقلاب کب آئے گا۔ یاد رہے کربلا کی تعریف نماز روزے اور حج سے نہیں ہے، کربلا کی ایک پہچان ہے، جب بھی کوئی توجہ شرط ہے، جب بھی کوئی ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہی کربلائی ہے۔ کربلائی ہونے کی پہچان جب بھی کوئی ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو، میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات 37 سال کا ہو گیا، ایک بھی ظالم کے مقابلے میں نہ بیان، نہ کچھ بولا، نہ کھڑا ہوا، اور اپنے آپ کو حسینی سمجھ رہے ہیں، اور غزہ والوں کو کہہ رہے ہیں وہ حسین والے نہیں ہیں۔ ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے کو کربلائی کہا جاتا ہے۔ تاریخیں بدلیے، تاریخوں میں وسعت دیجیے، ہر تاریخ کا معیار الگ ہے، تاریخ آج بدل گئی ہے۔ جتنے الزام شیعوں پر 1400 سال میں کتابیں لکھ کر لگائے گئے، وہ سارے الزام اس 10 مہینے کی جنگ نے ختم کر دیے۔ اس 10 مہینے کی جنگ نے بہت سے لوگوں نے، توجہ شرط ہے بس آخری مرحلہ ہے، وقت کم ہے، آخری مرحلہ، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں ایران کب حملہ کرے گا، ایران کب حملہ کرے گا، ایران کب، اما حملہ کرنے کے بعد بھی تو دہشت بیٹھتی ہے، بغیر حملہ ہی کریے ہوئے دہشت بیٹھ چکی ہے۔ اس وقت بھی جب ایران نے حملہ کیا، جب عید کے بعد حملہ کیا، تو بہت سے سعودی مزاج یہودیوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے افراد کہہ رہے تھے ایران پہلے ہی حملہ کر دیتا تو اتنی جانیں نہ جاتی، ایران پہلے ہی حملہ کر دیتا تو اتنے لوگ نہ مارے جاتے۔ یہاں پہ ایک اور چیز ذکر کر رہا ہوں، اس سال عزاداروں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس سال یہ اسرائیلی سامان کا بائیکاٹ کرنا، لوگوں تک یہ میسج پہنچا ہے۔ اس سال آپ کو معلوم ہونا چاہیے آیت اللہ العظمہ سید علی سستانی نے اس فتوے کو بہت پہلے دیا تھا، بہت پہلے دیا تھا۔ میں مولا کے چاہنے والوں کو یہ ان سے مخاطب ہو کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کئی سال پہلے آیت اللہ سستانی نے کہا تھا اسرائیلی سامان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، کئی سال پہلے، مگر معلوم ہے مولا کے چاہنے والوں کو کب سمجھ میں آیا ہے؟ جب 40,000 غزہ کے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ایک مجتہد کا ایک فتویٰ ہماری دماغ میں اترنے کے لیے اتنی جانیں گئی ہیں، تب سمجھ میں آیا۔ ابھی بہت سے مسئلے ہمارے مراجع کے ہم حل بھی نہیں کر پا رہے ہیں، سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں، کب بیدار ہوں گے؟ لوگوں نے کہا ایران پہلے حملہ کر دیتا تو اتنا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اتنی جان نہ جاتی، ارے بچے بچ جاتے۔ دیکھیے تاریخ سے جواب موجود ہے، یا نبی اللہ خیبر میں علی کو پہلے ہی دن علم دے دیتے، یا نبی اللہ خیبر میں علی کو پہلے ہی دن علم دے دیتے۔ رسول کا جواب سنو، مجھے علی کی شجاعت پہ شک نہیں ہے، مجھے ان لوگوں کا امتحان لینا ہے جو خود کو بہادر بتا رہے ہیں۔ یہ ایران نے یہ راز کھول دیا، سعودی کتنا بڑا مسلمان ہے، کتنی بڑی منافقت کی چادر اپنے چہرے پہ اوڑے ہوئے ہے۔ یہ ہر روز کہہ رہے تھے ترکی اب حملہ کرے گا، سعودی اب حملہ کرے گا، کچھ نہیں، یہودیوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ان کے پروجوں نے کب کبھی حق کا ساتھ دیا کہ جو یہ آج حق کا ساتھ دیں گے؟ بس حدیث ظاہر ہے میرا وقت تمام ہو چکا ہے، 3 منٹ اور بچے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کا موقع ہے، ایسا اپنے آپ کو تیار کیا جائے کہ سال بھر اسی ٹریننگ کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اب ہمیشہ کے لیے اپنے دل کو حسینی بنا لیا جائے۔ مگر جب امام حسین کرپشن سے لڑ رہے تھے، پوری عبادتوں کو آپ جا کر دیکھیے، ساری عبادتوں کا نچوڑ نظام طبقاتی سے لڑنا ہے۔ نظام ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یہ نوابوں نے جو اپنا معیار بنایا، اس معیار کو مسجد میں نماز میں ختم کر دیا۔ یہ ان کی جگہ ہے، ان کی جگہ، اور ایسے بہت سے
رسول کی سیرت دیکھیے، جب مسجد بنائی پہلی اذان بلال سے دلوا کے بتائی، میری نظر میں کردار میں ہے، یہ فلاں بڑے ہیں فلاں، یہ مسئلہ ہے۔ امام حسین نے بھی یہی کام کیا، کربلا میں زانو پر اس کی جگہ پر جون کا سر رکھا جہاں امام علی اکبر کا سر رکھا تھا۔ امام حسین دنیا کے ظالموں کے بنائے ہوئے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، اے عزادارو، اگر ظالم کے چاہنے والے اس سسٹم میں الجھے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، مگر ہم تو علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہمیں بھی اخلاق و کردار پہ باتیں کرنی چاہیے۔ مگر جب ظلم اٹھایا گیا تو ہر طرح کا ظلم اٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ شبیب کے بیٹے سے آن پہ امام فرماتے ہیں، یا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان کنت باقیا لشیء فاقل الحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر کسی چیز پہ رونا چاہتے ہو تو میرے جد امجد پہ آنسو بہایا ہے۔ مولا کیوں آنسو بہائے؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، میرے جد امجد کو ویسے ذبح کیا گیا جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اے عزادارو، آداب قربانی یہ ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، مگر ہائر مظلومیت امام حسین، ارے حسین کے سامنے حسین کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ اجرکم اللہ، بار الہ آنکھوں میں آنسو ہے، وقت دعا ہے، بار الہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے، بار الہ مظلومین کی مدد فرما، بار الہ ہمارے امام کی حضور میں تاجیل فرما۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں، ہمارے جد امجد کو ویسے ذبح کیا گیا جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے کچھ جانور ایسے ہیں جن کو صرف پانی سے نکال دیا جائے وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، ان کا ذبیحہ ہو گیا۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کو چھری کے ذریعے ان کا ذبیحہ کیا جاتا ہے، کچھ جانور ایسے ہیں ارے جن کا ذبیحہ ارے نہر کیا جاتا ہے، وہ نیزے سے نہر کیا جاتا ہے۔ اے عزادارو، جس جانور کو چھری سے ذبح کیا جاتا اسے پھر نیزہ نہیں لگایا جاتا، جس جانور کو پانی سے نکالنا ذبیحہ اس پہ چھری نہیں چلائی جاتی، ارے جب اس کا ذبیحہ کیا جا رہا مگر ہائے رے امام حسین، ایک ہی وقت میں کسی نے نیزے مارے، کسی نے تیر چلائی، کسی نے تلوار چلایا، ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین کو شہید کیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ اے عزادارو، ارے یہ آخری ایام ہے نا، مدینے واپسی کے مسائل آپ بہت سے علماء سے سن رہے ہیں، میں صرف ایک اشارہ کروں گا۔ اے عزادارو، ارے جب رہائی کا اعلان ہوا سید سجاد نے آ کر دھونی سے فرمایا، اے بھوٹی اماں، یزید کہہ رہا ہے آپ چاہیں تو یہاں رہیں، چاہیں تو مدینہ چلے جائیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا مدینہ جانے سے پہلے اپنے بھیا کا غم منانا چاہتے ہیں، اپنے بھیا پہ آنسو بہانا چاہتے ہیں۔ تبرکات آنے لگے، ارے جب کسی کا سر آیا کسی بیوی نے بڑھ کے لے لیا، ارے اصغر کا سر رباب نے لیا، کلثوم نے عباس کا سر لیا، ارے حسین کا سر زینب نے لیا، مگر جب 2 بچوں کے سر آئے کوئی لینے والا نہ تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی
مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، اے نانا کے مدینے جب ہم یہاں سے گئے تھے ہماری گودیاں آباد تھی، جب واپس آئے گودیاں اجڑ چکی ہیں، عباس زندہ نہیں ہے، اکبر زندہ نہیں ہے، اور محمد زندہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہ قافلہ مدینے میں پہنچا، زینب نے کہا ہے بیٹا سید سجاد ارے مزار رسول سے سب کو ہٹاؤ۔ زینب پہنچی، اے نانا اگر دو نامحرم نہ ہوتے تو میں بتاتی آپ کی امت نے کیا صلہ دیا ہے۔ عزادارو بس آخری روایت، زینب اپنے گھر پہنچی، اب جو گھر پہنچی جیسے ہی گھر پہنچی عبداللہ نے پوچھا کون؟ کہا میں زینب ہوں۔ زینب کو عبداللہ پہچان نہ سکے، گھر میں داخل ہوئی، دو ننھے ننھے بستر دیکھے، کربلا کا رخ کیا، اے بیٹا اولو محمد ارے اپنی ماں کو معاف کرنا۔ زینب اپنے بھائی کا غم منا رہی تھی مگر آج تمہارا غم منائے گی۔ زینب کی آوازیں بلند تھی، واہ محمدہ، واہ اولا، واہ مصیبتہ، واہ مظلومہ،